الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اولیاء امتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب۔ نقش سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائی خام خون جگر کے بغیر۔ محترم مقام جناب محمد اشرف سرائی صاحب، جنرل سیکرٹری تحریک ہوریت جموں کشمیر، گرامی قدر حاضرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید ملن کا یہ پروگرام تحریک ہوریت جموں کشمیر کی طرف سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سب حضرات کا دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے حوصلہ افزا ہے۔ تحریک حریت 7 اگست 2004 کو منصب شہود پر آئی ہے۔ یہ بہت سی تنظیموں میں ایک تنظیم کا اضافہ نہیں، بلکہ حالات کے شدید تقاضوں کے پیش نظر اس تنظیم کو منصب شہود پر لایا گیا ہے۔ تنظیم کے اہداف آپ سب حضرات کی نگاہوں میں آ چکے ہوں گے۔ 2004 سے آج تک ہماری جدوجہد کا پہلا ہدف یہ ہے، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کی حیثیت سے، جو زندگی کے تمام انفرادی، اجتماعی، سیاسی، دینی، معاشی، معاشرتی اور تمام جو زندگی میں مختلف پہلو آتے ہیں، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی، ان سب کے لیے اسلام کامل
رہنمائی پیش کرتا ہے، اور ہم اسی حیثیت سے اسلام کو سمجھتے ہیں، اس کی رہنمائی قبول کرتے ہیں، حتی الامکان اس رہنمائی کے مطابق انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں تک بھی صحیح رنگ میں اور صحیح تناظر میں اسلام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام میں تفریق دین و سیاست نہیں، اسلام کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے، سند عطا کی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے آپ کے دین کو مکمل کر لیا ہے اور تمام نعمتوں کا اتمام ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس بات پر راضی ہو چکا ہوں کہ آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ صرف اور صرف اسلام۔ قرآن پاک کی جو سورہ آل عمران کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ دو ٹوک الفاظ میں فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے بغیر زندگی کا کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا، اللہ کے یہاں اس کو قبولیت کا شرف حاصل نہیں ہوگا، اور ایسے لوگ بالآخر خسران اور ناکامی سے دوچار ہو جائیں گے۔ تو یہ تحریک حریت کا پہلا ہدف ہے، اسلام سمجھنا، عملانا، پھیلانا اور غالب کرنے کی کوشش کرنا۔ اس میں ہم کوئی ہچکچاہٹ اور کوئی تذبذب اور کوئی اضمحلال اور کوئی کمپرومائز کرنا اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں۔ دوسرا ہدف تحریک حریت کا ہے کہ جموں کشمیر متنازع خطہ ہے اور بھارت کا یہاں قبضہ محض طاقت کی بنیاد پہ ہے۔ بھارت نے جو وعدے جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ کیے تھے وہ ان وعدوں سے منحرف ہو چکا ہے، اور 47 سے لے کر آج تک اس کا قبضہ محض طاقت کی بنیاد پہ ہے۔ ہمارے نزدیک اس کا کوئی آئینی، اخلاقی، انسانی اور جمہوری جواز نہیں۔ 27 اکتوبر 47 کو بھارت نے یہاں فوجیں بھیجی، اور 12 نومبر 47 کو آنجہانی پنڈت نہرو نے، جو اس وقت بھارت کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے یہاں کے عوام کو یقین دلایا ہم اپنی فوجیں واپس بلائیں گے اور جموں کشمیر کے عوام کو اپنے مستقبل کے فیصلہ کرنے کا موقع دیں گے۔ اور پھر جنوری 48 میں خود ہندوستان یہ قضیہ اقوام متحدہ میں لے گیا، جہاں طویل بحث و تمیز کے بعد یہ طے پایا کہ جموں کشمیر متنازع خطہ ہے، اور استصواب رائے عامہ کے ذریعے وہاں کے لوگوں کو
اپنے مستقبل کے فیصلہ کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ بھارت نے ان قراردادوں پر دستخط کیے ہیں، کل ملا کر 18 قراردادیں ہیں، ان کو تسلیم کیا ہے۔ پاکستان نے بھی ان پر دستخط کیے ہیں اور ان قراردادوں کو تسلیم کیا ہے، اور عالمی برادری اس کی گواہ ہے۔ جموں کشمیر کے عوام کی غالب اکثریت 47 سے لے کر آج تک ان وعدوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے، اور اس کے لیے جموں کشمیر کے عوام کی غالب اکثریت نے عظیم اور بے مثال قربانیاں دی ہیں، اور اب بھی ہم قربانیاں دے رہے ہیں۔ اور جب تک یہ مسئلہ تاریخی پس منظر کی روشنی میں اور جموں کشمیر کے عوام کی عظیم اور بے مثال قربانیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے حل نہ کیا جائے، اس وقت تک انشاءاللہ ہماری مظلوم قوم کی جدوجہد جاری و ساری رہے گی انشاءاللہ۔ تحریک حریت کا تیسرا ہدف یہ ہے کہ ملت متحد ہو جائے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشگر، جو کرے گا امتیاز رنگ خوں مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا عرابی والا گوہر، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند دکھا کے راہ گزر، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ یہ ملت کا اتحاد کبھی سروں کو جوڑنے سے ممکن نہیں ہو سکتا ہے، اس کے لیے نظریہ قبول کرنا، اسلام کی کاملیت قبول کرنا، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزماں ہیں ان کی سیادت اور قیادت قبول کرنا، اور ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا۔ اس وقت تک کوئی بامانہ اتحاد قائم نہیں ہو سکتا ہے، اور ہم یہی جذبہ لیے ہوئے تحریک حریت کے آداب کی خدمت کرتے ہیں کہ ملت متحد ہو جائے۔ رنگ، نسل، زبان، وطن، قومیت، ذات پات اور مسلکوں کے اختلافات سے بالاتر ہو کر دین کی بنیادوں پر مجتمع ہو جائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کے دین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو، الگ الگ راستے اختیار مت کرو۔ آج امت کا حال یہ ہے کہ امت بکھر چکی ہے، دین کی بنیادوں پر اتحاد کے لیے تیار نہیں ہے، مسلکوں کے دائرے میں محصور ہو چکے ہیں، اور دنیا پرستی غالب ہو چکی ہے، اور دین کو زندگی کا ایک حصہ تصور کیا جا رہا ہے۔ عبادات تک، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کچھ علامتیں مسلمان ہونے کی جو اسلام کے تقاضے ہیں مسلمانوں سے، وہ پورے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ حال یہ ہے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ یہ آزادی نہیں ہے کہ کہیں نماز پڑھنے کے لیے اجازت ہو، روزہ، حج اور زکوٰۃ انفرادی سطح پہ ادا کیے جائیں۔ جب تک اسلام کا نظام قائم نہ ہو جائے، جب تک اسلام کا عدل
قائم نہ ہو جائے، جب تک انسان کا وحدت آدم کا تصور کہ انسان کو تقسیم نہ کیا جائے رنگ، نسل، ذات پات کی بنیاد پہ، بلکہ انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے اور کسی بنیاد پر انسانوں میں تفریق نہیں برتی جانی چاہیے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ دنیا کے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے، تم میں جو ذاتیں اور قبیلے ہیں یہ صرف پہچان کے لیے ہیں، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور چہیتا وہ ہے جس میں تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، دیانت ہو، امانت ہو، اللہ کے بندوں کے لیے محبت ہو، مروت ہو، اور جو دنیا میں انسانوں کے لیے عدل کا نظام پیش کر سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ کائنات کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے اور تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ اسلام کی حقیقت ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے ہاتھ سے ہی اسلام کا یہ حقیقی چہرہ جو ہے وہ مسخ ہوا جا رہا ہے۔ اقبال مرحوم نے بجا طور فرمایا ہے من از بیگانگاں ہرگز نہ نالم کہ بامن آنچ کر آشنا کر۔ مجھے غیروں کی شکایت نہیں ہے بلکہ مجھے اپنوں کی شکایت ہے جو مجھے صحیح رنگ میں پیش نہیں کر رہے ہیں اور جو میری شبیہ بگاڑ رہے ہیں اور جو میرے بارے میں غلط تصور رکھتے ہیں اور غلط انداز میں اسلام کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہم چاہتے ہیں کہ یہ بدل جانی چاہیے، اور تحریک حریت کے وجود میں آنے کا یہی ایک مقصد ہے، تیسرا مقصد ہے کہ ملت متحد ہو جائے دین کی بنیادوں پر۔ لیکن بہرحال یہ بہت کٹھن کام ہے۔ مسلمان کہیں وطنیت کا شکار ہو گیا ہے، مسلمان لادین سیاست کا علمبردار بن چکا ہے، مسلمان ملوکیت کا شکار ہو گیا ہے، مسلمان رنگ اور نسل کے دائروں میں محدود ہو چکا ہے، مسلمان وطن کو دین کی بنیاد قرار دے رہا ہے، اور مسلمان اپنا منصبی فریضہ جو اس کو دنیا میں آ کر انجام دینا چاہیے تھا انجام نہیں دے رہا ہے۔ اس لیے تحریک حریت کے جو 3 اہداف ہیں میں نے مختصر انداز میں اس کا تعارف کرایا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ تحریک حریت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے اہداف چھپے بھی ہیں اور اس کا کام ہو رہا ہے، اگرچہ آج کے ماحول میں جو جموں کشمیر کا ماحول ہے، اس ماحول میں سب سے زیادہ جو پابندیاں ہیں، سب سے زیادہ جو قدغنیں ہیں، سب سے زیادہ جو دباؤ ہے، سب سے زیادہ جو ایجنسیوں کا، پولیس کا اور حکومت کا پیچھا ہے، تعاقب ہے، وہ صرف تحریک حریت ہے، اور اس کو اپنے دستور کے مطابق کام کرنے کے مواقع سے طاقت کی بنیاد پہ محروم رکھا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود ہمارا عزم ہے انشاءاللہ کہ ہم کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جو کچھ بھی راستے میں آ جائے
ہم اللہ سے توفیق طلب کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں صبر و استقامت کا وصف عطا کرے اور ہم اپنے موقف پہ چٹان کی طرح جمے رہیں۔ اس موقع پہ میں تحریک حریت سے وابستہ چاہے ارکان ہوں یا امیدواران رکنیت ہوں یا ہمارے ہمدرد ہوں، ان سب کی خدمت میں دردمندانہ اپیل کروں گا کہ وہ اپنے اندر صبر و برداشت کی قوت پیدا کریں اور اپنے موقف پر راسخ یقین اور ایمان رکھیں اور قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کر کے اپنا منصبی فریضہ انجام دینے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہم نے آج عید الاضحیٰ کے بعد جو یہ مجلس منعقد کرنے کا پروگرام بنایا ہے عید ملن کے نام پہ، میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک بہت ہی گمبھیر صورتحال سے دوچار ہیں۔ ہم پر جو نظام مسلط کیا گیا ہے وہ نظام نہ انسانی اقدار کا پاس و لحاظ رکھ رہا ہے اور نہ اخلاقی اقدار کی کوئی پاسداری کر رہا ہے، اور نہ عدل فراہم کرتا ہے، نہ انصاف فراہم کرتا ہے، اور نہ انسانی اور اخلاق کی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ ہر ایک نظام کے لیے جو بھی لوگوں پر مسلط کیا جائے، اس نظام میں جب تک وہاں کے لوگوں کو زندگی کا تحفظ نہ ہو، مال کا تحفظ نہ ہو، عزت اور آبرو کا تحفظ نہ ہو، اپنے مذہب اور عقیدے پر کام کرنے کا تحفظ نہ ہو، اور جب تک انسانوں کو بغیر کسی امتیاز کے انسانیت کے دائرے میں نہ سمجھا جائے اور ان کے حقوق جب تک ان کی پاسداری نہ ہو، کوئی بھی نظام قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی نظام عدل اور انصاف کی بنیاد پر قائم نہیں ہو سکتا، اور نہ اسے قرار دیا جا سکتا ہے کہ اس نظام سے عدل اور انصاف ملتا ہے۔ کل ہی جو مباحثہ یہاں ہوا ہے کہ بھئی انصاف لوگوں کو ملنا چاہیے، تو دیکھنا یہ ہے کہ انصاف کیا پہلے بھی ہم 100 سال تک ڈوگرا شاہی کے شکنجے میں کیسے رہے، یہاں کی اکثریت کو انصاف نہیں ملا 100 سال کے عرصے میں، اور 47 میں جو جموں کشمیر کو ہندوستان کے شکنجے میں طاقت کی بنیاد پہ کسا گیا، تو یہاں کے لوگوں کو انصاف نہیں ملا۔ آج ہم عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہم یہ یاد کریں گے 2013